اسلام اور اس ادارے کے مخلصین معاونین، اسٹیج پر رونق افروز مختلف مدارس عربیہ کے اساتذہ اعظام، علماء کرام اور ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے تشریف فرما ہمارے انتہائی مشفق و مہرباں حضرت مولانا مفتی مزمل صاحب دامت برکاتہم اور حضرت اقدس الحاج مولانا مفتی کوکب صاحب دامت برکاتہم، اساتذہ اعظام دارالعلوم دیوبند اور اس اجلاس میں فارغ ہونے والے طلبہ عزیز، آج کی اس بافیض ادارے کی دستار بندی کے جلسے میں حاضر ہو کر میں خود اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں کہ اہل اسلام کے اس جنب غفیر میں اور اہل اسلام کی اس بڑے مبارک مجمع میں اور اساتذہ کرام علماء اعظام کی جھرمٹ میں آپ حضرات کے درمیان کچھ کہنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ العزیز اپنے دو معزز مہمانان کرام کو بڑے اہتمام سے انشاءاللہ سننا ہے۔ میرا نام درمیان میں پیش کر دیا گیا ہے۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ اپنا سارا وقت ان مہمانان اعظام کی خدمت میں ہدیہ کر دوں، مگر ہمارے محسن حضرت مولانا مفتی مزمل صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ نہیں، تم تھوڑی دیر بات کر لو، تو حضرت کے حکم کی تعمیل میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، انسان جو ہے طبعی طور پر لالچی ہوتا ہے۔ ہر انسان کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لالچ کو اور حرص کو چھپا رکھا ہے۔ یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کے ذریعے سے مجھے کیا ملنے والا ہے، مجھے کیا نفع ہونے والا ہے۔ ہر آدمی اس بات کا متقاضی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے کام سے مجھے کیا ملنے والا ہے۔ اب جس طرح کا کام ہو لوگ اسی طرح کی امید لگائے بیٹھتے ہیں۔ ایک آدمی نے کھیتی کے لیے زمین کو تیار کیا اور اس نے دھان لگایا، وہ اب یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ یہاں سے مجھے کتنا دھان ملے گا۔ ایک آدمی نے اسٹاک بزنس کے لیے 50 کنٹل آلو خرید کے رکھ دیا، اب جب تک وہ نہیں بیچے گا یہ آس لگائے بیٹھا ہے کہ اس مرتبہ مجھے آلو سے کتنا نفع ہوگا۔ ایک آدمی نے 10 لاکھ اینٹ خرید کے رکھ دی ہے کہ اس سیزن میں مجھے ان اینٹوں سے کتنا نفع ہونے والا ہے۔ میرے بھائی، آپ لوگ اس کو بند کر دیجئے۔ اب ایک نیک کام ہوا ہے، اتنا ویڈیو بنا کر تھوڑی ضرورت تھی ہو گیا، آپ لوگ بند کر دیجئے۔ مستقل ایک نیک کام ہوا ہے، اس نیک کام کو گناہ کر کے زیادہ خراب مت کیجئے۔ اب آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ ہمیں چونکہ جلسے کا صدر بھی بنایا گیا ہے، اس لیے مجھے حق ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اب آپ لوگ بند کر دیجئے اس کو۔ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ بھی اس کو سنبھالے، یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک آدمی دبا ہو گیا، ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے وہاں سے ہٹیے نا۔ مستقل آپ لوگ بھیڑ لگائیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے، ان بچوں کو دیکھنے دیجئے۔ بابو بیٹھ جاؤ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں، آپ لوگ کھڑے ہیں، بھائی بیٹھ جائیے۔ یہ اچھا نہیں، آپ کا یہ علاقہ ماننے والے لوگوں کا ہے۔ جی جی، ماننے والے ہیں، انشاءاللہ مانیں گے۔ حضرت الحاج ماسٹر سعید صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور اس علاقے کے اہم علماء نے اتنی محنت کی ہے اس علاقے میں کہ الحمدللہ آپ حضرات کا جذبہ ماننے کا ہو گیا ہے۔ جو کہا جاتا ہے آپ لوگ مانتے ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ مان جائیے اور بیٹھ جائیے۔
درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا مولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. تو میرے بھائیوں، ہر آدمی اپنے کام کے پیچھے کچھ غرض چھپا رکھتا ہے، مقصد چھپا رکھتا ہے. ہم جب کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں تو ادارہ قائم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں علاقے کے، ان کے ذہن و دماغ میں بھی ایک لالچ ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے جو ادارہ یہاں پر قائم کیا اس سے ہمیں کیا نفع ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب اداروں کا نفع عام ہوتا ہے اور لوگ اور علاقہ در علاقہ اس ادارے سے نفع اٹھاتے ہیں تو پھر وہ ادارہ ایک بافیض ادارہ بن جاتا ہے. امت کا بہت بڑا طبقہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. آج کی اس مسلمانوں کا جنب غفیر اور اس پورے خطے سے آئے ہوئے لوگوں کا سیلاب اور ان 90 بچوں کی دستار بندی، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے خطے کے لوگوں نے اور بالخصوص اس ادارے کے بانی و مبانی حضرت مولانا امام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا اس وقت کے دیگر اکابر علماء نے اس پودے کو لگاتے ہوئے جو امیدیں لگائی تھیں، ہمیں اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اس وقت کے جو لوگ آج بھی موجود ہیں اور جنہوں نے اس ادارے کے لیے زمینیں وقف کی ہیں، ابھی جیسے ہمارے اناؤنسر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ حضرات سب اپنے آپ کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پرکھوں نے اور ہمارے بڑوں نے جن عزائم اور جن ارادوں کے ساتھ ادارے کی بنیاد رکھی تھی، اس دستار بندی کے جلسے نے اور ان 90 بچوں کے سروں پر پگڑیوں نے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ثابت کر دیا کہ انشاءاللہ ادارے سے جو امیدیں وابستہ کی گئی تھیں، یہ ادارہ اس پر انشاءاللہ کھرا اتر رہا ہے. اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ یہ ایک اس کا ماضی تھا اور ابھی یہ اس کا حال ہے اور انشاءاللہ اس کا مستقبل اس سے بھی تابناک ہوگا. ایک اس کا ماضی گزرا ہے جہاں ہمارے بزرگوں نے بڑے مسائل اور مصائب سے اور شدائد سے ادارے کو پروان چڑھایا ہے. جن شدائد اور مسائل کی بنیاد پر ادارہ وجود میں آیا تھا، اور ایک اس کا حال ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ 90 بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے، اور ایک اس کا مستقبل ہوگا جو ادارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میرے دوستو یاد رکھیے، ایک اس کا مستقبل تو وہ ہے جو ادارے کے ساتھ اس دنیا میں جڑا ہوا ہے، اور ایک ادارے کا مستقبل وہ ہے جو موت کے بعد جڑا ہوا ہے، جو موت کے بعد جڑا ہوا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس رہتی دنیا تک ادارے کا مستقبل تو روشن ہوگا ہی انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز قیامت کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نوازے جانے کا وقت ہوگا تو اس وقت بھی اس ادارے سے فارغ ہونے والے حفاظ علاقے کے لوگوں کے مستقبل کو اور ان کی پیشانیوں کو اور ان کے ہر چیز کو قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے اجالا اور روشن کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے ابھی قرآن کریم کے ایک آیت پڑھی تھی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم ہے. حکم ہے، حکم کے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ سیریسلی گفتگو ہے. جیسے کوئی گھر میں تھوڑا سا پانی منگانا ہو، تو جیسے گھر میں ایک بہن ہے اور ایک بیٹی ہے، تو اگر اس بیٹی کو آپ کا کوئی بیٹا کہے کہ بیٹا پانی لے کر آؤ، تو یہ بھی ایک حکم ہے. تو ہو سکتا ہے بیٹی اس بات کو مانے یا اگنور کر جائے، لیکن تھوڑا آگے بڑھیے اور اگر ماں کہنے لگی کہ بیٹا پانی لے کر آؤ، تو بچی تھوڑا سیریس ہو جائے گی کہ نہیں اب تو لانا ہی پڑے گا کیونکہ میری ماں نے مجھے کہا ہے. مگر ہو سکتا ہے کہ ماں کی شفقت کا فائدہ اٹھا کر وہاں بھی تھوڑا سا وہ سستی کر لے. اب باپ کہے گا بیٹا پانی لے کر آ، اب وہ بچہ سیریسلی ہو جائے گا کہ نہیں، میں نے بہن اور بھائی کی بات کو بھی ہٹا دیا، ماں کی بھی بات کو بھی اگنور کر، اب باپ مجھے کہہ رہا ہے، اب مجھے کرنا ہی پڑے گا، پانی لانا ہی پڑے گا.
تو جس طرح سے حکم کرنے والی کی حیثیت ہوتی ہے حکم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس پورے کائنات کا مالک اور خالق سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، سارعو، دوڑو، آگے بڑھو۔ تو گویا اب کوئی مدرسے کا محتمم نہیں کہہ رہا ہے، کوئی گاؤں کا سماج کا مربی نہیں کہہ رہا ہے، خالق کائنات ارض و سما کا مالک کہہ رہا ہے، سارعو، دوڑو، آگے بڑھو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کہاں جانے کہہ رہے ہیں، کدھر جانے کہہ رہے ہیں؟ آگے خود ہی فرماتے الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، ارے دوڑو دوڑو، کہاں دوڑو؟ اللہ کی جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، ادھر دوڑو۔ کہاں جا رہے ہو؟ یعنی جہنم کی طرف مت دوڑو، گناہوں کی طرف مت دوڑو، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی جنت کی طرف دوڑو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دوڑو میری طرف۔ ارے واہ، کیا بات ہے! اللہ حکم کر رہے ہیں دوڑنے کی کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی جنت کی طرف دوڑو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دنیا میں مغفرت نظر کہاں سے آئے گی؟ کہاں دوڑے ہم؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جیسے ایک آدمی سے میں آپ سے کہوں، اے طالب علم سے کہوں، بھائی یہاں سے لے کر دروازے تک دوڑو، تو دوڑنے کا مطلب میں بتا رہا ہوں، دروازے تک جاؤ۔ تو میرے پاس ایک جگہ ہے دوڑنے کی کہ ہمارے حضرت کیا کہہ رہے ہیں، دروازے تک دوڑو۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دوڑو، تو کہاں تک دوڑو؟ مغفرت تک۔ کہاں تک دوڑو؟ جنت تک۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مغفرت یہاں ہے کہاں؟ یہ جنت یہاں پر ہے کہاں؟ تو ہم کیسے دوڑیں گے جنت تک؟ ہم کیسے دوڑیں گے مغفرت تک؟ حضرات علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جنت کی طرف دوڑنے کا مطلب، مغفرت کی طرف دوڑنے کا مطلب وہ کام ہیں، وہ اسباب ہیں جن اسباب کے ذریعے سے جنت ملتی ہے، وہ اسباب ہیں جن اسباب کے ذریعے سے مغفرت ملتی ہے۔ تو اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دوڑو جنت کی طرف، یعنی جن کاموں کی برکت سے جنت ملتی ہے ان کاموں کی طرف دوڑو، جن کاموں کے ذریعے سے مغفرت ملتی ہے ان کاموں کی طرف دوڑو۔ اب پھر سوال پیدا ہوگا کہ حضرت وہ کون سے کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے جنت ملتی ہے؟ وہ کون سے کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے مغفرت ملتی ہے؟ وہ ہے کون کام؟ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے وہ کام جن کاموں کی وجہ سے جنت ملتی ہے، وہ کام جن کاموں کی وجہ سے مغفرت ملتی ہے، علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے 10 چیزیں بیان کی ہے کہ جس کی برکت سے انسان کو جنت ملتی ہے، جس کی برکت سے انسان کو مغفرت ملتی ہے۔ گویا یہ جو اللہ نے کہا کہ تم جنت کی طرف دوڑو، مطلب وہ 10 باتوں کی طرف دوڑو کہ وہ 10 باتیں کہاں ملیں گی، مجھے ادھر دوڑنا۔ ظاہر ہے کہ آج کے اس اہم مجلس میں ان پوری 10 باتوں کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس میں سے 2-3 باتوں کو صرف عرض کرتا ہوں اجلاس کی مناسبت سے۔ ان میں سب سے اہم بات جو اسباب مغفرت ہیں اور اسباب شفاعت ہیں اور اسباب جنت ہیں، ان 10 باتوں میں سے ایک سبب، سب سے اہم سبب جس کی طرف اللہ تعالیٰ دوڑنے کے لیے کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، تم دوڑو قرآن کی طرف، تم دوڑو قرآن کے حاصل کرنے کی طرف، اس لیے کہ قرآن کے حاصل کرنے میں مغفرت بھی چھپی ہوئی ہے، قرآن کے حاصل کرنے میں اللہ کے نبی کی شفاعت چھپی ہوئی ہے، قرآن کے حاصل کرنے میں جنت بھی چھپی ہوئی ہے، قرآن کے حاصل کرنے میں گنہگاروں کے لیے بھی جنت کا راستہ نکل آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو، میرے بھی کچھ گھر والے ہیں اور میں اپنے گھر والوں کی بات کو مانتا ہوں، اور فرمایا وہ کون ہیں؟ ہم خاصتہ و اہل القرآن، فرمایا کہ جو لوگ قرآن والے ہیں وہ میرے گھر والے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن والوں کو اپنا گھر والا کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ گھر والوں کی بات ہر ایک مانتا ہے، تو جب یہ گھر والے ہوئے تو ان کی بات تو اللہ مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہے میرے گھر والے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ان 90 بچوں کے والدین، ان کے ماں باپ، کہ آج آپ لوگ بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ کہ ان کے ماں باپ نے ایسی اولاد کو جنم دیا، توجہ سے سنیے گا، جن کے ماں باپ نے ایسی اولاد کو جنم دیا کہ جن کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے گھر والے ہیں۔
یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان گھر والوں کا انداز اسی وقت ہوگا، ان کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب گھر والے کے گھر کے مالک کے سامنے حاضر ہوگی، جب گھر کے مالک کے سامنے حاضر ہوگی اور وہاں ان کا جلوہ ظاہر ہوگا، اور وہاں ان کا جلوہ ظاہر ہوگا، پھر پتا چلے گا واہ واہ کیا کہنے میرے بچوں کے کہ یہ میرے اللہ کے گھر والے ہیں، آج یہ اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان بچوں کا مقام اور مرتبہ سمجھنا ہو تو سمجھو اس حدیث سے جو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت رسول مقبول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سنیے اور دھیان سے سنیے اور عشق کیجئے کہ واہ کیا مقام ہے ان بچوں کا، غور کیجئے۔ حضرت رسول مقبول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، ان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک مرتبہ فرشتوں کا مجمع تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 2 سورتیں تلاوت کی فرشتوں کے سامنے، ایک سورت سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور ایک سورت سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ ذرا غور کیجئے کیا بہترین مجمع رہا ہوگا، سننے والے فرشتے ہیں اور سنانے والے اللہ کی ذات ہے، اور تلاوت بھی ہو رہی ہے تو کون سی سورت کی؟ سورہ یاسین کی اور سورہ طٰہٰ کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ تعالی قرأ سورۃ یاسین و طٰہٰ قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ تلاوت کر رہے ہیں اور فرشتے سن رہے ہیں۔ فلما سمعت الملائکہ، آئے ہائے فرشتوں نے جب سنا، اللہ تعالیٰ خود تلاوت کر رہے ہیں، فرشتوں نے جب سنا، قالت فلما سمعت الملائکۃ قالت طوبى لأمة تنزل هذا، واہ واہ کیا کہنے اس امت کے جس امت پر یہ سارا قرآن نازل ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم ٹھکری باری تشریف لائے اور انہوں نے یہ حدیث پڑھی اور بڑے عجیب انداز سے ترجمہ کیا، واہ کیا کہنے اس امت کے جس امت پر یہ سارا قرآن اترے گا، سارا قرآن اترے گا۔ حالانکہ اس وقت تو صرف سورہ یاسین تلاوت ہوئی تھی، سورہ طٰہٰ تلاوت ہوئی تھی اور اللہ تلاوت کر رہے تھے۔ آپ سوچئے تو صحیح، جب فرشتوں نے ڈائریکٹ اللہ سے قرآن سنا اور فرشتوں نے اللہ سے براہ راست قرآن سنا تو ضرور ایک ایسا دن آنا چاہیے کہ جس دن میں ہم ہوں اور اللہ تلاوت کرنے والے ہوں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام جنت کے اندر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات تلاوت فرمائیں گے اور اہل جنت جنتی کے سامنے ہم بیٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس موقع پر جب اللہ تلاوت کریں گے اور ہم قرآن سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حدیث شریف میں اس کی صراحت آئی ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ 2 سورتیں تلاوت کی تو اللہ کے فرشتوں نے کہا واہ کیا کہنے اس امت کے جس امت پر قرآن نازل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے 1446 سال کے بعد آج یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، تو ہم تو نبی کی امت ہیں، یقینی طور پر ہم نے فرشتوں کی مبارکبادی کے ہم بھی لائق ہیں، کیونکہ ہم نبی کی امت ہیں۔ اور فرشتوں نے یہ کہا تھا واہ کیا کہنے اس امت کے۔ مگر مسئلہ تو یہی نہیں رکا، اور توجہ سے سنیے، فرشتے یہیں رک جاتے تو چلو کوئی بات بھی تھی، فرشتے آگے اور تھوڑا سا خاص کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، واہ واہ کیا کہنے ان طلباء کا اور ان بچوں کا، واہ واہ کیا کہنے ان لڑکوں کا جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، جن کے سینے اس قرآن کو لیے پھریں گے، جن کے سینے اس قرآن کو اٹھا کر پھریں گے۔ تو گویا کہ یہ جو طلباء ہیں ان کو 2 مرتبہ مبارکبادی مل رہی ہے، ایک مرتبہ مبارکبادی ایک امت ہونے کی حیثیت سے، دوسری مبارکبادی اس حیثیت سے کہ ان کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ اگلا سنیے، فرمایا وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، پھر دوبارہ امت واپس آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زبان سے قرآن پڑھتے ہیں، چاہے سورہ کوثر تلاوت کریں، قل هو اللہ پڑھیں، آیت الذی پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، تھوڑا سا بھی اگر زبان سے قرآن تلاوت کرتے ہیں تو ان سب کو فرشتے کہتے ہیں وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، واہ واہ کیا کہنے ان زبانوں کے جن زبانوں کے ذریعے سے وہ قرآن پڑھا جائے گا۔
واہ کیا کہنے ان زبانوں کے جن زبانوں کے ذریعے سے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ چنانچہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں واقعی یہ قرآن مبارکبادی کے لائق ہیں۔ غالباً امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے، جو قرآن کریم پڑھتے تھے تو ان کے شاگرد آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جس زبان سے قرآن پڑھتے ہیں ذرا اسے نکالیے، میں اس کو چومنا چاہتا ہوں، یہ اس قابل ہے کہ اس کو چوما جائے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے سینوں میں کیا محفوظ ہوا۔ اگر ہم اس کی قدر و قیمت کو پہچان لیتے تو ان بچوں کے لیے ہم انعامات کا ڈھیر لگا دیتے۔ یہ پگڑی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ ایک جلسے کی دستار بندی میں تھے، تقریباً 15 بچوں کی دستار بندی ہوئی۔ ماشاءاللہ دستار بندی سے وہاں کے لوگ خوش ہو کر مدرسے کے طرف سے جو انعام ملا، مجمع والوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک ایک بچے کو 9,500 روپے کا انعام دیا، ایک ایک طالب علم۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچے علاقے کا نام روشن کر رہے تھے، ادارے کا نام روشن کر رہے تھے۔ آج ان 90 بچوں نے اس ادارے کا نام روشن کیا ہے، اور ایسا روشن کیا کہ آج کی یہ تاریخ قیامت تک یہ لکھی جائے گی۔ آپ بھول جائیں گے، دنیا بھول جائے گی، ماں باپ بھی بھول جائیں گے، مگر فرشتوں کی نظر میں یہ محفوظ رہے گا۔ قرآن شریف کے اندر آتا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائیں گے، احصاہ اللہ ونسوہ، دنیا کے سب لوگ سب کچھ بھول چکے ہوں گے، مگر احصاہ اللہ سب کو گن گن کے رکھا ہے۔ ہم آج نہیں کل 2 سال بعد اس جلسے کو بھول جائیں گے، احصاہ اللہ، لیکن اللہ اس کو گن گن کے رکھے گا، شمار کر کر کے رکھے گا۔ کہاں ہے وہ 90 بچے آج اپنا جلوہ دکھائیں؟ کہاں ہے وہ 90 بچے اپنا جلوہ دکھائیں؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے میدان میں جب گنہگاروں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو حدیث میں آتا ہے یصف اہل النار صفن، کہ جہنمی لوگوں کا ایک صف لگے گا، جدھر سے جہنمی لوگ گزریں گے ان کا صف لگے گا۔ مشکات کی شرح کے اندر یہاں پر یصف اہل النار صفن کے آگے برائکٹ میں لکھا ہے کہ اس سے مراد اس امت کے کبائر والے ہیں، کفار مراد نہیں ہے، مشرکین مراد نہیں ہے، بلکہ اس امت کے وہ لوگ جو گناہ کبیرہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا کر نہیں جا سکے، یا وہ گناہ معاف نہیں ہو سکا، ایسے لوگوں کے لیے جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا ان کی صفیں لگیں گے، یصف اہل النار صفن۔ ان کے چہرے سے، ان کے مہرے سے، ان کے حالات سے ظاہر ہوگا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کا صف ہے، یہ قیدی لوگ ہیں، یہ مجرم لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے چہروں سے، مہرے سے پتہ چل جائے گا۔ اگر کسی آدمی پر جیل کا فیصلہ ہو جائے تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ تو ان کی شکل بگڑ جائیں گی۔ فَيَمُرُّ بِهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اسی درمیان میں ان صف والوں کے سامنے ایک جنتی آدمی گزرے گا۔ آگے لکھا ہے کہ وہاں پر جنتی سے مراد علماء ہیں، شہداء ہیں، حفاظ ہیں اور حجاج ہیں اور مجاہدین ہیں، یہ لوگ ادھر سے گزریں گے جو جنتی ہوں گے۔ تو یہ جو صف میں کھڑے ہیں گنہگار جنتی، مایوس ہو کر کہ اب ہم تو ہمیں جہنم میں جانے والے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی جنتی گزرے گا تو ان میں سے ایک گنہگار ان جنتی کو کسی کو پہچان لے گا، وہ یہاں سے آواز لائے گا یا فلان اتعرفنی، یا فلان اے تعریفونی، اے حضرت مفتی شمس دبریز صاحب مہربانی کر کے ذرا ادھر دیکھیے، آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ وہ اپنا چہرہ ادھر الٹائیں گے، ارے تم کون؟ کہ حضرت میں نے ہلال پور میں جلسہ ہوا تھا، آپ کے مدرسے کے طلباء پر میں نے یہ دان خیرات کیا تھا، آپ کے بچوں کے لیے فاقہ کا نمبر آیا تھا میں نے دھان دیا تھا، آپ کے بچوں کو پنکھے کی ضرورت تھی میں نے پنکھے کا نظام کیا تھا، آپ کے بچوں کو پانی کی ضرورت تھی میں نے پانی کا نظام کیا تھا، فشربت وضوءا، میں نے اس کے لیے وضو کا نظام کیا تھا، میں نے اس کے لیے پانی کا نظام کیا تھا، میں نے اس کے لیے کھانے کا نظام کیا تھا، آپ ہمارے گھر چندے کے لیے تشریف لائے تھے، میں نے آپ کی مرغی سے دعوت کی تھی، میں نے آپ کو یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا۔ وہ کہے گا کہ ہاں یہ تو ٹھیک بات ہے، تم تو فلاں ہو، تو کیا ہوا؟ حضرت جی کیا بتائیں، فلاں گناہ کی وجہ سے جہنم کے صف میں ہیں، فلاں گناہ کی وجہ سے جہنم کے صف میں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، وہ کہے گا حضرت مفتی صاحب تو بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ حضرت جی اب کیا چاہتے ہیں؟ جہنم میں کھڑے ہیں، مہربانی کر کے معاملہ حل کرا دیجئے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے، ہم نے دنیا میں سنا تھا کہ گنہگار لوگوں کی آپ لوگ سفارش کروائیں گے، تو اللہ سے کہیے میرا معاملہ حل کر دے، میں تو پھنس چکا ہوں، مجھے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ وہ آدمی کہے گا ہاں بے شک تم اس قابل ہو کہ ہم تمہاری اللہ سے سفارش کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنتی اللہ سے کہیں گے اے اللہ اس صف کے اندر ایک گنہگار آدمی ہے جس کا جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، میں اسے پہچانتا
جانتا ہوں اس نے دنیا میں میرے ساتھ خیر خواہی کی تھی، اس نے دنیا میں میرے مدرسے کو چندہ دیا تھا، اے اللہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، آپ کا تو وعدہ ہے نا کہ آپ اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کریں گے، اے اللہ میری درخواست ہے آپ مان جائیے۔ اللہ فرماتے کیا کہتے ہو، بات کرو نا، کہ جی اللہ اس کو جہنم کے صف سے نکال دیجئے اور اس کو وہاں سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیجئے۔ حدیث کے الفاظ فَيَسْتَشْفِعُ، وہ جنت کی سفارش کرے گا، فَيُشَفَّعُ، اللہ اس کی بات کو قبول فرما لیں گے، اللہ اس کی بات کو قبول فرما کر اس کی حق میں فیصلہ بدل جائے گا اور جہنمیوں کے صف سے نکال کر اس کو جنت کی طرف داخل کیا جائے گا۔ بتائیے یہ قرآن کا جلوہ ہے جو قیامت کے میدان میں ظاہر ہوگا، اور اس وقت پتہ چلے گا ان 90 بچوں کی قدر جب آدمی ایک ایک نیکی کو ترسے گا اور ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہوگا۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نوازشات کے اندر، ہم اپنے ہدیات کے اندر اور ہم اپنے مال اور جان کے اندر ان علماء کا اور مدرسوں کا حق سمجھے، اور اس حدیث کے اعتبار سے شراح حدیث نے صراحت کی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ علماء کرام کی خدمت بھی کریں، صرف تنخواہ سے نہیں بلکہ عید کے موقع پر جیسے آپ اپنے گھر کے لیے بڑا کپڑا خریدتے ہیں اور شاندار کپڑے خریدتے ہیں، جیسے اس بچے کو آپ کے جس استاد نے حافظ بنایا، جب آپ عید کے کپڑے کے لیے جائیں گے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ میرے بچے کو فلاں استاد نے حافظ بنایا تھا، آج میرا بچہ تراویح سنانے کے لیے گیا تھا اور تراویح سنا کر اس کو 20,000 روپے ہدیہ ملے ہیں، آج میں عید کے کپڑے خریدنے جا رہا ہوں، میرے لازم ہے کہ میرا بچہ جس استاد کے پاس حافظ بنا تھا میں اس استاد کو بھی عید کا ایک جوڑا کپڑا خرید کر بھیج دوں۔ یہ آپ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میرے بچے نے جس مکتب کے استاذ کے پاس پڑھا تھا، یہ ہمارے یہاں ایک ناقدری ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ جس استاد کے پاس الف با پڑھا تھا وہ آپ کے بچے کا سب سے بڑا محسن ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اساتذہ میں سے اوپر کے استادوں کو یاد رکھتے ہیں اور نیچے کے استادوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ جو استاد آپ کے مکتب کے اندر بچے کو الف با سکھایا تھا وہ اصل محسن ہے آپ کے بچے کا، کہ الف با سے اس کو اما پارا میں پہنچایا، اما پارا سے ناظرہ میں پہنچایا اور ناظرہ سے حفظ میں پہنچایا اور حفظ میں پہنچا کر دستار بندی کرایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اوپر کی سیڑھی سے زیادہ نیچے کی سیڑھی کی حیثیت ہوتی ہے، نیچے کی سیڑھی نہ ہو تو اوپر کیسے پہنچے گا؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اساتذہ کرام کو چن چن کر تلاش کر کے ان کو نکالیے کہ میرے بچے کو انسان بنانے میں کس کس نے ساتھ دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں گنگو میں پڑھتا تھا، میرے ایک استاد سے چھٹمل پور کے، اللہ نے توفیق دی، میں اکثر و بیشتر سہارنپور گنگو جاتے رہا، سال میں 2 تو 3 سفر میرا ہوتا ہے صرف اساتذہ کرام کی خدمت کے لیے۔ اب میرے استاد 2-3 ہی رہ گئے ہیں، تو ہمارے ایک استاد گاؤں میں رہتے تھے اور انہوں نے مدرسہ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے میری ایک کوشش رہی کہ میں ان سے ملاقات کرتا رہوں، تو ہم چھٹمل پور گئے، اس محلے کو تلاش کیا، لوگوں سے معلومات کرتے رہا کہ فلاں نام کے ایک استاد تھے یہاں پر، ہو سکتا ہے ان کا شاگرد یہاں پر بھی ہو، گنگو کے پڑھنے والے حضرت قاری نثار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے اجرا فارسی پڑھا تھا، بڑے مخلص استاد تھے۔ چنانچہ تلاش کر کے ان کے محلے میں گئے، رمضان کا دن تھا، خود ہمارے ہونٹ سوکھ رہے تھے، یوپی کی گرمی تھی۔ حضرت کے پاس جب پہنچے، اللہ اکبر کیا کہنا، حضرت نے ایسی دعائیں دی، خوش ہو گئے کہ تم بنگال سے ہاں ملنے کے لیے آئے اور اس گاؤں اور محلے میں تم نے تلاش کر کے ہم کو نکالا، ایسی دعائیں دی کہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ ان کا جب انتقال ہوا، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، جب انتقال ہوا تو ہم نے حضرت کے لیے 250 قرآن مدرسے میں پورا کرایا، 250 قرآن، یہ سمجھ کر کہ ان کی برکت سے ہمارا قرآن درست ہوا تھا۔ ان کے 2 صاحبزادے بڑے اچھے عالم اور مفتی ہیں، ان دونوں بچوں کو پتا چلا کہ والد صاحب کے تو ہندوستان میں بہت شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، مگر یہ خبر کہیں سے نہیں آئی کہ ہمارے والد کے لیے اتنا سارا قرآن پڑھا گیا ہو۔ تو ہم نے ان کے بیٹوں کو خبر کی، حضرت کے، ان کو پتا چلا، دونوں بیٹے چنڈی گڑھ میں رہتے ہیں، وہاں کے اچھے علماء میں ہیں، ان کو خبر ملی کہ والد صاحب کے لیے 250 قرآن بنگال کے ٹھکری باڑی میں پڑھا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس خوشی میں وہ دونوں بیٹے ہوائی جہاز سے سفر کر کے اپنے کرائے سے والد صاحب کے اس ختم قرآن میں شرکت کے لیے وہاں سے حاضر ہوئے، یہ سمجھ کر کے والد صاحب کی انہوں نے قدر کی۔
اور وہاں سے اور آج اس قدر وہ اس کا یعنی احسان مانتے ہیں کہ ہمارے والد کے تو بہت سے شاگرد ہوئے مگر انہوں نے 250 قرآن پورا کرایا۔ میرے عزیز بچوں، میں آپ سے بھی نصیحت کرتا ہوں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مدرسے سے نکلنے کے بعد طلبہ اپنے اساتذہ کو بھول جاتے ہیں، ان کی عظمت کو بھول جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اساتذہ رات کو 4 بجے اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور بے غرض ہو کر دعائیں کرتے ہیں، مخلصانہ دعائیں کرتے ہیں۔ ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ فارغ نہیں ہوا تو ایک طرف محتمم صاحب ڈانٹیں گے، ایک طرف مدرسے کے ذمہ دار ڈانٹیں گے، ایک طرف قوم کے چندہ دینے والے ڈانٹیں گے، سب ڈانٹوں کی بھی خبر رہتی ہے اور ادھر سے پھر اللہ تعالیٰ کے مواخذہ کا بھی ڈر رہتا ہے۔ تمام پریشر کے اوپر وہ آپ کو پڑھاتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان اساتذہ کا نام لے لے کر دعا کیا جائے۔ ہم نے اپنے والد حضرت مولانا مجیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، زندگی کے جتنی بہاریں اور جتنے سال ہم نے ان کے ساتھ گزاری ہے، اور ہوش ہوا جب سے ہوا تھا 50 سال کی عمر تک ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ ہر دعا میں کوئی دعا ایسی نہیں تھی جس دعا میں اپنے استادوں کے لیے دعا کرتے کرتے آخر میں آ کر حضرت شیخ زکریا کا نام نہ لیتے ہوں، کیونکہ ان سے انہوں نے بخاری پڑھی تھی، اور جب شیخ زکریا کا نام لیتے تھے تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ان پر وجد آتا تھا، کیفیت